اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کی ذمہ داری کس طرح لی کہ اللہ رب العزت نے مدارس کا نظام چلایا، اس میں حفاظ کرام اس قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، حفاظ نے اس کے الفاظ کو محفوظ کر لیا، اور قرآن نے اس کے لب و لہجوں کو محفوظ کر لیا، اور مفسر اور علماء کرام نے اس کے معنی و مطالب کو محفوظ کر لیا۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری ہو رہی ہے، لیکن میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کروائیں گے، اور ہر دور میں کروائیں گے، قیامت تک، آخری انسان تک یہ قرآن کریم ہے، یہ ہدایت ہے، یہ قیامت تک یہ قرآن کریم محفوظ رہے گا۔ اس کی زبر میں، اس کی زیر میں، اس کے معنی و مطالب میں اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم بھی اس قرآن کریم کی اس آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تم بھی شامل ہو سکتے ہو۔ وہ کس طرح کہ حفاظ مدارس میں بیٹھ کر اس قرآن کریم کے الفاظ کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، اور قرآن اس کے لب و لہجوں کو محفوظ کر رہے ہیں، تمام تر لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن عوام اس آیت میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ اگر یہ قرآن کریم کے خادموں کے خادم بن جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کو بھی اس آیت میں شامل کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے جس کو مال کی وسعت دے رکھی ہے تو وہ اپنا مال خرچ کر ان مدارس پر خرچ کرے، طلباء پر خرچ کرے گا، تو گویا کہ وہ بھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی آیت کے تحت داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کسی کو کوئی نہ کوئی کوالٹی دے رکھی ہوتی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، تو اپنی خوبی کو اگر اس کام میں خرچ کرے گا گویا کہ وہ بھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے زمرے کے تحت داخل ہو جائے گا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک جج صاحب تھے، جب وہ ریٹائر ہو گئے، اور ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس کے بستی میں مدرسہ چلتا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میں اتنے پیسوں کا کیا کروں گا، میں بڑا مالدار ہوں، میں اپنی جائیداد زمین کا کیا کروں گا، میں ان پیسوں کا کیا کروں گا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈال دی کہ اس نے یہ سوچا کہ اب جو میرے پاس پیسے ہیں، جو یہ جائیداد زمین ہے، اس کو میں مدرسے پر خرچ کروں گا۔ اور جا کر مدرسے میں اپنے محتمم صاحب سے کہتے ہیں، محتمم صاحب اگر آپ مجھ سے ایک خدمت لیں، اگر جو یہ بچوں کا جو کھانے کا نظم ہے یہ میرے سپرد کر دیں تاکہ میں تینوں ٹائم کا کھانا بچوں کو کھلایا کروں گا۔ تو محتمم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ وہ گیا، وہ روزانہ بچوں کے لیے کھانا بنا کر لاتا اور بچوں کو کھلاتا، لیکن بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں۔ ایک دن کسی بچے نے کہا کہ وہ دیکھو ہمارا گدھا آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے۔ تو یہ بات اس کے دل میں بڑی بری لگی کہ میں ان کو کھانا کھلا رہا ہوں، میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، محبت سے ان کے لیے کھانا بنا کر لاتا ہوں، لیکن انہوں نے آج مجھے بیل اور گدھا کہا۔ دل میں بہت برا لگا، اور جا کر محتمم صاحب سے شکایت کی کہ محتمم صاحب میں تو آپ کے بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں، آخر ان کے ساتھ ان کا سلوک میرے ساتھ کیسا ہے؟ تو محتمم صاحب نے معافی مانگی، کہا بچے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت آپ سے جو خدمت لے رہے ہیں اس خدمت سے اپنے ہاتھ کو نہیں روک لینا۔ تو وہ گیا، جب رات کو سویا، رات کو خواب دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، لوگ میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہیں اور پل صراط قائم ہو گیا ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں اور پل صراط پر گزرتے جا رہے ہیں، کچھ لوگ گر رہے ہیں، کچھ لوگ جہنم میں گر رہے ہیں، پل قائم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ڈر رہا تھا کہ اب میں اس پل سے کس طرح گزروں گا۔ تو کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ مدرسے کے بچے آئے، وہ خوشی خوشی گزر رہے تھے، تو وہ گزر رہے تھے خوشی خوشی آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس پل سے گزر رہے تھے، پل صراط سے گزر رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں ان کو دیکھ رہا تھا، اچانک وہ بیچ پل صراط پر پہنچے تو انہیں پیچھے دیکھا اور وہ کہنے لگے کہ ہمارا گدھا، ہمارا بیل تو پیچھے ہی ہے۔ وہ آ کر میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی اپنے ساتھ کر دیا، گویا کہ میرا پل صراط کو پار کرا دیا۔ تو کہتے ہیں صبح وہ آ کر محتمم صاحب سے کہتے ہیں کہ اے محتمم صاحب اگر یہ بچہ مجھے بیل کہیں، گدھا کہیں، یہ جو کہیں مجھے منظور ہے، لیکن میری خدمت کو قبول کرتے رہیں اور مجھے یاد رکھیں۔ تو یہ مدارس اور یہ طلباء، ان کی بہت قدر و قیمت ہے، ان کی علماء کی، کہتے ہیں کہ جو انسان علماء کی محبت اپنے دلوں میں رکھتا ہے، ان حفاظ کی محبت اپنے دلوں میں رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت ایک تو اس کے نسلوں میں دین کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کے نسلوں سے علماء اور حفاظ پیدا ہوتے رہتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کو
وہ دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں علماء کی ان مدارس کی نفرت آ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے خاندان سے تو ایک تو علم دین اڑ جاتا ہے، دوسرا یہ کہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے بھی ایمان نکل جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی علماء کی ان حفاظ کی قدر کرنے والا بنائے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے ذرا عمل کرنے کی توفیق